آج میرے بیان کا عنوان ہے اپنے ایمان کی حفاظت۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں ہمیں کیا کہا ہے، اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا کی ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرتے رہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں کئی نعمتیں عطا کی ہیں، ان تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ جو بات سمجھ میں آئے اس پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے، انشاءاللہ اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں ثناخان مصطفیٰ اپنی حاضرہ پیش کر کے جا چکے۔ اب تک تو آپ ریڈی ہو چکے ہوں اور آپ ایکٹیو ہو چکے ہوں۔ چیز ہے کہ آپ بالکل تھکن اور بیزاری کا اظہار کریں تو یہ چیز درست نہیں ہوتی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کریم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے جو صاحب ایمان ہیں، اللہ نے جن کو ایمان کا نور عطا کیا ہے، اللہ نے ان سے کہا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور جب تم دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جو تم اسلام والے یعنی مسلمان ہو۔ دنیا میں جاؤ تو تم مسلمان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم او کما قال۔ اے لوگوں، اعمال کے دار و مدار سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں تو اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اپنے مال و دولت، اپنی اولاد، گھر بار، ان تمام چیزوں کی فکر ہوتی ہے، لیکن ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ یاد رہے علماء فرماتے کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی، خطرہ ہے کہ بوقت نزاع بوقت وفات اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ مسلمان کے پاس ایک اس قیمتی سرمایہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس ایمان کی قیمت چکائی، جنہوں نے اس ایمان کی بقا کے لیے، اس خزانے کی بقا کے لیے، اس انمول ہیرے کو پانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ بحیرہ عرب کے اندر مصر کے ایک کونے پر ایک ایسا شخص تھا جو ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور معاذ اللہ خود بھی غیر اللہ کی پوجا کرتا اور لوگوں کو مجبور کرتا کہ میری عبادت کرو، شرک پر مجبور کرتا۔ تو اس وقت بعد ایسے لوگ تھے جن کو پتہ چلا کہ یہ غیر شرعی کام ہے، تو انہوں نے کہا ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم غیر اللہ کو نہیں پوجیں گے، ہم غیر خدا کو سجدہ نہیں کریں گے۔ سجدہ اللہ کی ذات کے لیے، سجدہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے، کیونکہ اس ظالم اور جابر بادشاہ نے یہ کہا تھا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اس سزا کو وہ نافذ بھی کرنے پر قادر تھا، اور کئی لوگوں کو اس نے یہ سزا دی تھی، تو یہ چند لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کو ایک چرواہ ملا جو بکریاں چراتا تھا۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہے؟ انہوں نے بتایا کہ ظالم اور جابر بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو اس چرواہے بکریاں چرانے والے نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو ان نیک لوگوں نے اس چرواہے کو بھی ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا تھا، اس کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب جاتے ہیں، ایک غار ان کو نظر آتی ہے، اس غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا سفر، ساری مشقت، ساری تکلیف، یہ ہجرت انہوں نے کس لیے کی تھی؟ اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ ہم اس طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم وہ عمل نہیں کرتے جو ہمارے علماء نے ہمیں بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ کریم نے جو قرآن کریم فرقان حمید میں بتایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث جو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، باب الفتن میں، فتنوں کا جو باب ہے، اس کے اندر روایت کیا گیا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان 4 طبقوں پر مشتمل ہے، انسان 4 طبقات پر مشتمل ہیں، 4 طبقے کے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور مسلمان گھرانے میں انتقال ہو گیا، حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا۔ ایک طبقہ یہ ہے، خوش نصیب طبقہ یہ ہے، ایمان کی حالت میں آیا، ایمان کی حالت میں رہا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ اپنی مراد کو پہنچ گیا، یہ اللہ کا منظور نظر بن گیا، سرکار مدینہ کا منظور نظر بن گیا۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے حالت کفر میں، عالم کفر میں آنکھ کھولی، کفر میں پرورش پاتا رہا اور کفر میں انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہ شخص واصل جہنم ہو گیا، یہ شخص واصل جہنم ہو گیا ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جس نے کفر کے عالم میں، کفر کی گود میں پرورش پائی، اس ماحول میں رہا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، اللہ نے اسلام عطا کر دیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ شخص جس کی پیدائش ہوئی تھی غیروں کے درمیان، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو سابقہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ وعد اللہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ اسلام زمانہ کفر کے اندر ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مسلمان بن گیا، اس کا انتقال ہوا، یہ مسلمان تھا، یہ بھی خوش نصیب ہے۔ بعض ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت طیبہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کی سر کی آنکھوں سے زیارت کی اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، نہ نماز پڑھنے کا وقت ملا، نہ سجدہ کرنے کا وقت ملا، لیکن سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا کیا ہے، سب سے اللہ بھی راضی اور یہ اللہ سے بھی راضی ہے۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام میں آنکھ کھولی، اسلام میں پرورش پائی، اس کو گیدرنگ بھی مسلمانوں کی ملی، لیکن نہ چاہتے ہوئے اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیا، ایسے لوگوں کو واچ کرنا شروع کر دیا، بس دیکھ تو لوں ذرا، کچھ ہوتا نہیں ہے بس دیکھ رہا ہوں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جس شخص کا اس طرح کا مائنڈ، فرمایا شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے، شیطان اس پر حملہ کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، فرمایا یہ محفوظ نہیں ہے، یہ گویا کہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے والا بن گیا ہے، شیطان اس سے کھیلے گا۔ تو جب علماء نے منع کر دیا ہے کہ ان کو سننا ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کو دیکھو اور ان کو سنو، جن سے علماء نے منع کر دیا ہے ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں شروع میں توحید کے راگ الاپتے ہیں، توحید کے نعرے گاتے ہیں، توحید کا نعرہ لگاتے ہیں، آہستہ 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 معاذ اللہ گمراہی کے دلدل میں خود بھی چلے جاتے ہیں، اور جو ان کا معتقد تھا، ان کی پیروی کرتا تھا، ان کی اتباع کرتا تھا، اب قلبی طور پر محبت ہو چکی ہے نا، قلبی طور پر محبت ہو چکی ہے۔ اب جیسے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، کسی کوئی عالم دین سے، کوئی اپنے پیر صاحب سے محبت کرتا ہے، ایک قلبی لگاؤ ہوا ہے، اس قلبی لگاؤ کو آپ ختم کرنا چاہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ دل کا ایک لگاؤ اس کی طرف ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی ایسا شخص کہ جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا، جس کو ہم سنتے رہے اور اس کے عقائد کے اندر خرابی آ گئی، ہمیں وہ خرابی نظر نہیں آئے گی، وہ خرابی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ محبت اس پر غالب آ گئی ہے، محبت غالب آ گئی۔ کمزوریاں تھیں، کمیاں تھیں، برائیاں تھیں، گناہ تھے، یہ سارے کے سارے میں نے خود چھپا دیے ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ایمان پر ڈاکہ ڈالتی ہیں، ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان معاشرے میں پرورش پائی، صحبت اچھی نہیں رکھی، گیدرنگ اچھی نہیں رکھی، فرمایا ایسے شخص کے لیے خوف ہے بوقت نزاع اس کا ایمان سلب کر لیا جائے اور یہ کفر کی حالت میں مرے گا اور داخل جہنم ہوگا۔ یہ ہم سب کو اس میں سوچنا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے دیکھا، آپ رو رہے تھے،
آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے اور میلا اور بالکل عجیب حالت بنی ہوئی تھی۔ پوچھا گیا اے مسلمانوں کے امام، آپ نے ایسا حال رکھا ہوا ہے، آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کو محمود ہیں، اے حسن بصری وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ فرمایا مجھے یہ تو بتاؤ، اگر کسی شخص کو ایک کشتی عطا کی گئی ہو اور وہ کشتی پر بیٹھ کر درمیان میں جائے سمندر کے اور وہ کشتی بوٹ ٹوٹ جائے، فرمایا جو اس کشتی میں لوگ سوار تھے، طرح طرح کے لوگوں کو ایک ایک تختہ مل گیا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا احمد رضا نوری دامت برکاتہ اللہ سے ملتمس ہوں، آپ آگے تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تختہ جس شخص کے ہاتھ میں آ جائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا وہ اس کو بالکل موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا میری کیفیت یہی ہے، گویا کہ مجھے موت نظر آ رہی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا میں دنیا سے جاؤں گا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا یا نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا قریب کا زمانہ پایا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ڈر اور خوف کا یہ عالم ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار کے اندر چلے گئے، ایک عرصے تک، یہاں تک کہ فرمایا 3 صدیاں گزر گئیں، 309 برس گزر گئے، 3 صدیاں گزر گئیں، اتنے عرصے تک وہ سارے کے سارے اس غار میں رہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس بادشاہ کو جب پتہ چلا، ظالم کو، کہ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں گئے ہیں، اس نے ایک بندے کو حکم دیا کہ بھائی اس غار کو بند کر دو تاکہ اندر ہی فوت ہو جائے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو پہنچ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی نقصان اور آنچ نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض بادشاہ نے ایک شخص کو یہ ڈیوٹی دی، ایک شخص کو یہ حکم دیا، جاؤ اور اس غار کے سامنے دیوار کھڑی کر دو تاکہ سارے کے سارے اندر فوت ہو جائیں۔ جس کو حکم دیا گیا تھا یہ نیک بندہ تھا، اس نے جا کر ان بندوں کے نام لکھے کہ یہ فلاں فلاں شخص تھا، اپنا ایمان بچانے کے لیے ظالم بادشاہ سے اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، اور اس غار کے اندر آ کر کے انہوں نے پناہ لی ہے۔ 3 صدیاں گزر گئیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ درپیش ہوا، جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، سورج کو پوجنے والے ہوتے ہیں، آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں، لیکن رحمان کی عبادت کے منکر ہوتے ہیں، انہوں نے موت یعنی ایک شخص جس کا انتقال ہو گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن وہ اس کے منکر تھے۔ وہ منکر تھا کہ جب اللہ نے زندگی عطا کر دی اس کے بعد موت آ گئی، پھر زندگی نہیں ہے۔ آج بھی جیسے بعض لوگوں کے یہی عقائد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی اعمال ہم کر سکتے ہیں، اچھے اعمال، نیک اعمال، یہ جتنے عیاشیاں کر سکتے ہیں معاذ اللہ وہ کر لیں، کیوں؟ بعد کی زندگی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، مسلمان یہی سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ عارضی زندگی ہے، دائمی زندگی بات کی ہے، دائمی زندگی بات کی ہے۔ اچھے عمل کیے ہوں گے، اچھا بویا ہوگا تو دائمی زندگی جو ہوگی، آخرت کی جو زندگی وہ اچھا وہاں پر پائے گا۔ اس بادشاہ کو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ بعض لوگ انکار کرنے لگ گئے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہو سکتے۔ اس نے نیک بادشاہ تھا، اللہ کے حضور دعا کی، باری تعالیٰ کرم فرما، کوئی ایسی چیز دکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ رؤیت خواب میں اس کو بتایا، اور وہاں پر بھی یہی ماجرا ہوا۔ اس غار کے قریب ایک شخص گیا بکرا چرانے، اس نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، لیکن ایسی ہیبت اس کو پتاری ہوگی، خاموشی سے واپس آ گئے۔ آج بھی اللہ والوں کے حضور جاتے ہیں نا، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی سرور ہوتا ہے، ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دی ہوتی ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، اس نے دیکھا اور واپس آ گیا۔ اب وہ بیدار ہوئے، ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو معمول کی روٹین کے مطابق سوئے، اور معمول کے مطابق ہماری آنکھ کھل گئی، اور وہی دقیانوسی اپنے وقت کے اس ظالم اور جابر بادشاہ کے وقت کا جو سکہ تھا وہ ان کو دیا،
ऐसे दिए करंसी कि जाओ बाजार से कुछ खाना वगैरह लेकर आओ। जब गए तो आगे बाजार भी चेंज हो चुका था, सिक्का भी चेंज हो चुका था। इन लोगों को शक हो गया कि ये कोई फराडिये हैं, ये कोई नौसरबाज हैं। इन्होंने इनको इस बंदे को लेकर के बादशाह के हुजूर पेश किया। बादशाह ने सारी बात पूछी तो फिर इन्होंने बताया दर हकीकत बात यह है, हम अपना ईमान बचाने के लिए अपने इलाके को छोड़ा, हमने वहां से हमने हिजरत की, इस गार में पनाह ली और इतना अरसा हम वहीं पर, हमें नहीं पता कि हमें 3 सदियां गुजर गई, 3 सदियां गुजर गई, बल्कि 9 साल मजीद ऊपर। और उसके बाद उस बादशाह को यकीन हुआ, लोगों का जम्मे गफीर लेकर के वहां गए, उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे हयात हैं। उनसे सारी बात पूछी गई तो उन्होंने बताया हम अपना ईमान बचाने के लिए यहाँ पर आए थे, अल्लाह ने हमें इस तरह की जिंदगी अता की। और इतना अरसा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े से असहाबे कहफ, इस वाक़े से 2 बातें हमें पता चलती हैं। औलिया अल्लाह को अल्लाह ने इतनी ताकत अता की, 3 सदियां गुजर गई हैं, जिस्म को नुकसान नहीं हुआ, 3 सदियां गुजर गई हैं और यानी दुनिया से बज़ाहिर जा चुके। ऐसे अल्लाह ने इनको नींद अता की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब अल्लाह ने इनको बेदार किया, इन्होंने सारे के सारे मामलात में इनको बिनवान बता दी। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ये औलिया कामिलीन को अल्लाह ने मकाम और मर्तबा अता किया है। इन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए इतनी जस्तजू की थी। हम क्या जस्तजू करते हैं? हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करते हैं क्या? हम डबल 12 घंटे में कभी अल्लाह के हुजूर ये हमने दुआ की, मौला हम सब के हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। उलमा फरमाते कि जिसको अपने ईमान की फिक्र नहीं होती, खतरा है बवक्त नज़र इसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। रिवायात के अंदर आता है 4 तरह के लोग ऐसे हैं जिनका बवक्त वफात बवक्त नज़र खतरा है कि इनका ईमान सल्ब कर लिया जाए। हमें गौर करना है कि हम उनमें से तो नहीं है। उनमें से एक वो पाते जो शराब का आदी है, जो शराब कसरत से पीता है, शराब को तर्क नहीं कर रहा। फरमाया खतरा है कि जब इसका इंतकाल हो और इसका ईमान सल्ब कर लिया जाए। और एक वो बंदा है जो नमाज में सुस्ती करता है, पता है कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज होती है। अब मैं कारोबार करता हूं और मैं व्यापारी हूं, मुझे पता है कि इस मार्केट में मुझे इस प्रोडक्ट के 100 रुपए मिलेंगे, दूसरी मार्केट में जाऊंगा तो 150 रुपए मिलेंगे। तो ना चाहते हो भी मैं इस मार्केट को तर्क करूंगा, वो मार्केट अगर दूर हो वहां जाऊंगा, क्यों? वह 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, वहां पर 50 रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, ज्यादा नफा मिल रहा है। इंसान की फितरत है कि गुनाह का काम नहीं है, लेकिन सोचने की बात है। यही इंसान घर में नमाज पढ़ रहा है, जबकि उसको पता है मस्जिद में जाकर पढ़ूंगा अल्लाह पाक सवाब ज्यादा अता करेगा। जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, इस वाजिब को तर्क कर रहा है, 27 गुना अल्लाह पाक अजर और सवाब बढ़ा करके अता करेगा, लेकिन ये उसको भी तर्क कर रहा है। तो फरमाए नमाज में सुस्ती करने वाला, काहिली करने वाला, फजर सर्दियां, ठंडे पानी से वुजू करना, मस्जिद में चल करके जाना, खुश नसीब होती हैं वो लोग जो ये सआदत हासिल करते हैं। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको ये सआदत हासिल करते रहने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया जो बंदा नमाज पढ़ने में, नमाज की अदायगी में सुस्ती करता है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक तफसीर नईमी के अंदर एक बहुत लतीफ और बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं लोगों याद रखना, ये जो शैतान होता है ना, शैतान ये तुम्हारे ऊपर हमले करता है, और इसका सबसे बड़ा जो हमला होता है वो तुम्हारे अकीदे के ऊपर होता है। इससे कबल ये मुस्तहब, मुबाह, सुनन, नवाफिल, इन मामलात पर हमला करता है। और फरमाया जिस तरह इंसान का घर होता है ना, अब इस तरह मेन गेट है, डॉक्टर साहब का मेन गेट है, यहाँ वो वाला गेट है, ये अकीदा है। और फरमाया जो दरवाजे हैं ये सुनन है, नवाफिल हैं, दीगर जितनी बाउंड्रीज हैं, जितनी दीवारें हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने बताया है। इंसान का घर है, इसमें मुख्तलिफ दरवाजे होते हैं, मुख्तलिफ दीवारें होती हैं, ये सारी की सारी दीवारें चोट फलांका हुआ आता है। आखिर जो मेन गेट और मेन इंटरेस्ट होता है, फरमाया ये जो मेन है ना, ये गोया कि इंसान का अकीदा है। शैतान ने पहले छोटी छोटी दीवारों को फलांगा, सुन्नतों से दूर किया, नवाफिल से दूर किया, सदका और खैरात से दूर किया, इवन के अंगूठे चूमना, मेरे और आपके
محبوب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. اس کو ایک بندہ چومتا ہے تو ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض لغو ہے. صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، دوسرا بندہ اعتراض کرتا ہے، اعتراض لغو ہے. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو کریں گے اللہ کریم اس پر اجر و ثواب عطا کرے گا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی عبادات سے تم کو دور کرتا ہے. جب تم اس کی بات مانتے رہتے ہو پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ بڑی دیوار سے تمہیں دور محروم کر دیتا ہے، بڑی دیوار کو پھلانگتا ہے، یعنی تمہارے عقیدے پر حملہ کرتا ہے اور تمہارے عقیدے سے تمہیں حالیات کر دیتا ہے. تو عبادات نوافل کو ہلکا نہ جانے، اس کی انسان پابندی اختیار کرے. جب اس کی پابندی کرے گا تو پھر اس کا عقیدہ اور سارے معاملات مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. فرمایا جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے. اسی طرح والدین کا نافرمان ہمیں غور کرنا ہے. جن کے مرہون منت ہم دنیا میں آئے، اگر دنیا میں ہم ان کی قدر نہ کر سکے، میرے اور آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں والدین تمہارے لیے جنت کی ہیں، جہنم کی ہیں، ان کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ. ان کو ناراض کرو گے تو جو ماں باپ کا نافرمان ہوتے ہیں نا، بعد میں تو سزا ملے گی. اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، دنیا میں بھی مقام عبرت بنا دیتا ہے. اور جنہوں نے دنیا میں ماں باپ کو نوازا ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے چاہنے والوں کے ساتھ، ماں جن کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتی تھی، ماں کے انتقال کے بعد اولاد نے اس عمل کو جاری و ساری رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسے فرد سے راضی ہوتا ہے. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کا مفہوم ہے اگر ماں باپ ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمیں وہ اعمال اختیار کرنے ہیں جو ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے. ان اعمال کو ہم کریں گے. اس اعمال کی وجہ سے بظاہر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو راضی فرما دے گا. تو ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کے لیے بھی خطرہ ہے کہ بوقت وفات اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے. اور اسی طرح فتنہ اور فساد کرنے والا، بعض لوگ ہوتے چلتے پھرتے فساد ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہی سیٹ پر ہو جاتے ہیں، یار یہ کوئی نہ کوئی بات کرے گا، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد، انتشار و افتراق کی کیفیت ہوتی ہے. انتشار و افتراق کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کہ درست نہیں ہے. اللہ مجھے بھی عافیت عطا فرمائے، آپ کو بھی عافیت عطا فرمائے. یاد رہے مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. تو ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے. علماء نے ایک دعا بتائی ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور جب اس کا انتقال ہوگا اپنا ایمان سلامت لے کر کے جائے گا. میں وہ دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے حضرت اللہ مولانا احمد رضا نوری دامت برکاتہ اللہ تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور توصیف کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک قول پڑھا. آپ فرماتے ہیں اس بندے پر تعجب ہے، اس بندے پر تعجب ہے، اس بندے پر حیرت ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کا اظہار کیا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کائنات سجائی ہے. اللہ نے اس کو ڈبل 12 گھنٹے تو دیے ہیں بندے کو، لیکن اس جان عالم جان جہاں محبوب خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اس طرح کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 41 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو بھی زندہ فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. حضرت نے 25 منٹ دیے تھے، ٹائم پورا ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہم سب کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ جان مال عزت اولاد بالخصوص ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.